إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ ان تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ پچھلے کئی جمعوں سے ایمان کے تعلق سے بات چل رہی ہے، اور کئی چیزیں اس میں نے ایمان کے تعلق سے آپ لوگوں کو بتائیں۔ اور پچھلا جمعہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جو میں نے خطبہ اس میں جو باتیں کی تھیں، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ایمان باللہ کیا چیز ہے۔ ایمان کے اندر جو 6 ارکان ایمان ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان۔ تمام چیزوں کی جڑ اور بنیاد یہی ہے۔ بات یہیں سے شروع ہوگی اور یہیں سے شروع ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو، اس پوائنٹ کو چھوڑ کر آپ کہیں سے بھی بات کر لیجئے، بات کی کوئی ویلیو نہیں، بات کا کوئی وزن نہیں۔ تو اصل چیز اللہ رب العالمین کی توحید، ارکان ایمان میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا۔ اور اس تعلق سے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھیں، اور اس میں یہ بتایا تھا، پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، کہ رب العالمین کیا چیز ہے، اور دوسری ایک آیت پڑھی تھی ان اللہ خالق الحب والنوا، بے شک اللہ رب العالمین دانے کو اور بیج کو پھاڑنے والا ہے۔ اور اس تعلق سے باتیں کافی آ چکی۔
قرآن کریم اللہ رب العالمین کے تعلق سے کیا کہتا ہے، اور اگر آپ غور کریں گے ان پوری کائنات کے اوپر اور کائنات کی چیزوں پر جب آپ غور کریں گے اور واقعی اگر دل سے غور کریں گے تو آپ کا ایمان اور یقین اللہ رب العالمین کے اوپر اور تیزی کے ساتھ میں مضبوط ہوتا چلا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور کبھی دن کے آنے میں اور کبھی رات کے آنے میں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن کے آنے میں رات کے آنے میں، لآیات لأولی الالباب، اللہ رب العالمین نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ آپ غور کریں، زمین کی پیدائش اللہ رب العالمین نے کیسے بنائی اور یہ یہاں کیسے کام ہو رہا ہے، اور پھر اس زمین کے اوپر اللہ نے کیا کیا بنایا، کن کن چیزوں کی ضرورت تھی اور کیا کیا چیزیں اللہ رب العالمین نے دے دی۔ پھر ایسے ہی آپ غور کریں آسمان کے بارے میں، تو جب آپ ان چیزوں کے اوپر غور کریں گے، پھر دن کے بارے میں، رات کے بارے میں، رات آتی ہے، کالی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی ہوتی ہے، کبھی بڑی ہوتی ہے، اس میں ہمارے کیا کیا کام ہوتے ہیں، دن ہوتا ہے، دن کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا کیا اللہ رب العالمین نے عبرتیں، نشانیاں، نصیحتیں اور نعمتیں رکھی ہیں۔ ایک ایک چیز پر اگر آپ غور کریں، اور غور کون کرے گا؟ قرآن کریم کہتا ہے لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگ اس پر غور کریں گے، اور جب وہ اس پر غور کریں گے، آگے کی آیت قرآن کریم کی بتاتی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما، جب وہ اس پر غور کریں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قیاما، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کریں گے، وقعودا، بیٹھے ہوں گے تب بھی اللہ کو یاد کریں گے، وعلی جنوبہم، اگر لیٹے بھی ہوں گے تب بھی اللہ رب العالمین کی یاد ان کے دلوں کے اندر رہے گی، اور اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی ان کے دلوں کے اندر پیوست رہے گی۔ اور جب وہ ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں گے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے بارے میں غور کریں گے، کبھی زمین و آسمان کے بارے میں، کبھی دن اور رات کے بارے میں، کبھی کسی اور چیز کے بارے میں، اللہ رب العالمین نے جو کائنات بنائی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جب وہ غور کریں گے تو آواز نکلے گی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار کوئی بھی چیز تو نے بیکار پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہے، اور جب ہر چیز اپنے مقصد کے لیے اور کسی نہ کسی متعینہ مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے تو اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ آخر یہ پورے سسٹم کو، بڑے سے بڑے نظام کو اور چھوٹے سے چھوٹے نظام کو آخر کوئی تو چلا رہا ہے، یہی غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اگر کوئی کام ڈھنگ سے نہ کریں تو ہمارا کام بگڑ جاتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں ڈھنگ سے کام کرنے کی، ترتیب کے ساتھ میں کام کرنے کی، تب کہیں جا کر وہ کام ہم کر پاتے ہیں۔ اور یہ پوری کائنات جب سے بنی ہے اور اب تک اور پتہ نہیں کب تک یہ چل رہی ہے، اور پورے ٹائم سے، متعینہ مدت سے، ہر اعتبار سے بالکل پورے طریقے سے صحیح انداز میں چل رہی ہے، آخر کوئی تو چلانے والا ہے اس کا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس اللہ کی معرفت ہو گئی، غور کر لیا، دھیان دے دیا کائنات کی چیزوں پر اور خود اپنے آپ پر، تو سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو گئی، واقعی کوئی تو ہے پیدا کرنے والا، اور جو ہے وہی اللہ ہے، اور اسی کی عبادت کرنا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں الایمان باللہ۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کو نہیں مانتے، وہ ان کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بات آئی ہے تو ان کی بھی بات کی جائے گی۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو دہریہ تھا۔ دہریہ جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ ملحد کو کہتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والا، جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی مالک نہیں، کائنات کا کوئی رب نہیں، یہ سب کچھ اپنے آپ چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے اپنے آپ، خود بخود ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے۔ دن آ جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، دھوپ ہو جاتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، زندگی ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، سب کچھ اپنے آپ چل رہا ہے، کوئی نہیں ہے اس کا پیدا کرنے والا۔ ایسا آدمی اس کو کہتے ہیں دہریہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے سامنے یہ بات آئی۔ اپنے زمانے کا وہ بہت بڑا عالم اور دہریہ کہنے لگا کوئی نہیں ہے کائنات کا بنانے والا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں کل تجھ سے بات کرتا ہوں اور فلاں جگہ پر آ جانا، وہاں بات کریں گے تجھ سے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کا ٹائم آیا وہ وہاں پہنچ گیا اور انتظار کرنے لگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی کہ ابھی امام صاحب آتے ہوں گے، بحث چلے گی، مناظرہ چلے گا، یہ ثابت کرے گا کہ اللہ ہے ہی نہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثابت کریں گے کہ اللہ ہے۔ بھیڑ لگی ہوئی ہے، مناظرہ ہوگا، بحث ہوگی۔ جو ٹائم دیا تھا اس سے تھوڑا سا لیٹ پہنچے امام صاحب، کہنے لگے دیکھو اب آ رہے ہیں۔ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ نے تو جو ٹائم دیا تھا اس ٹائم تک نہیں پہنچے۔ کہنے لگے کہ میں کیا بتاؤں، آ تو رہا تھا میں ٹائم پر ہی، نکلا بھی ٹائم پر ہی ساگر سے، لیکن میری آنکھوں نے آج ایک ایسا منظر دیکھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور جب وہ میں نے منظر، وہ سین جب میں نے دیکھا، میں دنگ رہ گیا اور میں دیکھتا رہ گیا، اور اسی میں میرا ٹائم چلا گیا۔ وہ دہریہ جس سے مناظرہ تھا کہنے لگا بھائی آپ نے کیا دیکھ لیا؟ کہا میں جب گھر سے نکلا اور کشتی میں بیٹھنے کے لیے جب میں دریا کے پاس میں آیا تو دیکھا میں نے کوئی کشتی نہیں، اور مجھے پار ہو کے تمہارے پاس میں آنا تھا، میں کیا کرتا؟ میں کھڑا انتظار کرنے لگا کہ کوئی کشتی آئے تو میں بیٹھوں اور میں جاؤں۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے برابر میں جو پیڑ کھڑا ہوا تھا وہ پیڑ خود بخود ٹوٹ کر زمین پہ گر گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا اس کی جو شاخیں تھیں وہ کٹنا شروع ہو گئی اپنے آپ۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان شاخوں میں سے تختے نکلنے لگے لکڑی کے، بالکل پلین بڑھیا طریقے سے، اور وہ بھی کوئی نکالنے والا نہیں تھا۔ میں حیران، میں یہ کیا ہو کیا رہا ہے، یہ سب کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں، اور وہ تختے آپس میں خود سے جڑنا شروع ہو گئے، اور میں دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ دھیمے دھیمے کر کے اپنے آپ کشتی تیار ہو گئی ان تختوں سے جڑ کر۔ اور پھر میں حیران رہ گیا کہ کوئی چلانے والا بھی نہیں، اور کشتی سرکتی ہوئی دریا میں پہنچ گئی۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کشتی میں سواریاں بیٹھ گئیں اور کوئی چلانے والا نہیں، کشتی ادھر جاتی ہے، پھر ادھر سے سواری لے کر آتی ہے، پھر وہاں جاتی ہے، پھر آتی ہے۔ میں دیکھ کے دنگ رہ گیا، مجھے اسی میں ٹائم لگ گیا۔ وہ دہریہ کہتا میں دہریہ ہوں، بے وقوف تھوڑی ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بے وقوف بنا رہا ہوں مجھے؟ کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، میں تو لگے کہانی سنا رہے مجھے، جاہل سمجھتے ہو کیا مجھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہی تو میں تجھے سمجھا رہا ہوں، جب ایک ناؤ اپنے آپ نہیں چل سکتی، جب تختے اپنے آپ نہیں جڑ سکتے، جب کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، جب پیڑ خود بخود کٹ کر اس کے تختے نکل نہیں سکتے، یہ کام یہ چھوٹا سا خود نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا کائنات کا نظام پورا خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ سمجھایا اس کو؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کی پیدائش دیکھو، رات دن کا آنا دیکھو، تمہیں اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا۔ میرا جی کرتا ہے میں آپ کو امام شافعی کا بھی واقعہ سنا دوں۔
ابو امام ابو حنیفہ کا سنا رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کا بھی سن لو۔ ایک بار ان سے کسی نے پوچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ رب ہے؟ کہنے لگے پورا قرآن تو ہے، سمجھانے کے لیے میرے نبی نے سمجھایا، حدیثیں ہیں، سب ہے، مجھے پتا ہے، لیکن تمہیں اگر سمجھنا ہو میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کہا دیکھو مثال یہ ہے، ایک پھل ہوتا ہے شہتوت، کھایا بھی ہوگا، اس کا پیڑ ہوتا ہے شہتوت کا، اس کو توت بھی بولتے ہیں، شہتوت بھی بولتے ہیں۔ کیا شہتوت کا پیڑ دیکھا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں، کہاں دیکھا؟ کہا شہتوت کا پیڑ ایک، اس پہ پھل لگا ہوا ہے جو شہتوت کا پھل لگتا ہے، اور اس پہ پتے لگے ہوئے ہیں، اسی پھل کو، انہی پتوں کو گائے بھی کھاتی ہے، ہرن بھی کھاتی ہے، اور اسی پھل کے اوپر شہد کی مکھی بھی بیٹھتی ہے، اور اسی پھل کو اس پیڑ کے اوپر رہنے والا کیڑا بھی کھاتا ہے۔ وہی پھل ہے، وہی پیڑ ہے، لیکن چار چیزیں ہیں الگ الگ۔ گائے بھی کھا رہی ہے، اس کے پتے نیچے گرتے ہیں تو ہرن بھی کھا رہی ہے، اور شہد کی مکھی بھی اسی سے رس چوس رہی ہے، اور اس پہ رہنے والا کیڑا بھی اسی سے رس چوس رہا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے، جانتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب اللہ کی قدرت دیکھو کہ گائے بھی وہی گائے، لیکن اللہ اس کے پیٹ سے سفید دودھ نکالے، ہرن بھی وہی کھائے لیکن اللہ اس کے پیٹ سے مشک کی خوشبو نکالے، شہد کی مکھی بھی وہی کھائے، اللہ اس کے پیٹ سے شہد نکالے، اور ریشم کا کیڑا بھی، اس پیڑ کا کیڑا بھی وہی کھائے، اللہ رب العالمین اس کے پیٹ سے ریشم نکالے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بس اتنا سمجھ لیجیے آپ، زمین اور آسمان کی پیدائش پر اگر آپ غور کر لیں، اللہ رب العالمین کے اوپر یقین ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہے؟ آپ نے کیسے یقین کیا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا اللہ ہے؟ کہ جس کے اوپر مجھے یقین لانا ہے، ایمان لانا ہے، میرا رب ہے۔ بے شمار دلیلیں ہیں، لیکن انہوں نے جو سمجھایا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میں تیسرے امام کا ذکر کر رہا ہوں، امام احمد ابن حنبل کہنے لگے ایک بات بتاؤ، مثال دیکھو کتنی پیاری دی، کہا ایک بات بتاؤ، ایک قلعہ ہے، قلعہ پورا بند ہے، اتنا بند، اتنا پیک کہ نہ تو اس میں دروازے نہ اس میں کھڑکی، یہاں تک کہ اس میں سوراخ بھی نہیں، اس طرح سے بھی ہوا چلی جائے، پورا پیک، اور چاروں طرف سے ہی نہیں، اوپر سے بھی پیک، نیچے سے بھی پیک، پورا بند، نہ روشن دان، نہ سوراخ، نہ کھڑکی، نہ دروازہ، کچھ نہیں، پورا پیک ہے وہ قلعہ، اور باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے، ایک دم وائٹ، اور اندر کی دیواریں سونے کی طرح پیلی، نہ یہاں سے ہوا جانے کی کوئی گنجائش، نہ اندر سے کسی بھی طریقے سے ہوا لینے کی کوئی گنجائش، پورے طریقے سے بند، باہر سے چاندی کی طرح سفید اور اندر سے سونے کی طرح پیلا، اور اس کے اندر سے کچھ دنوں کے بعد ایک جاندار ٹہلتا ہوا نکلتا ہے۔ ارے میں انڈے کی بات کر رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انڈا، اندر سے کیا نکلتا ہے؟ سانس لینے کی گنجائش نہیں، ہوا کی گنجائش نہیں، اوپر سے سفید اندر سے پیلا، پورا پیک۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر سے جیتا جاگتا ایک بچہ چلتا ہوا نکلتا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے، الذین یتفکرون فی خلق السماوات، جس نے اس بچے کو انڈے کے اندر پالا ہے۔ تو کائنات کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، آپ غور کریں تو آپ کو اللہ رب العالمین کے اوپر کامل یقین ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا اعمال کا مزہ اتنا زیادہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی آپ تو مسلمان ہیں نا، آپ اپنے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں
اور آپ کا یقین ہے قرآن کے اوپر کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے آپ کو تو یقین ہے ہی ہر بات پر۔ آپ مجھے کیسے سمجھاؤ گے؟ آپ مجھے کیسے سمجھاؤ گے؟ آپ جس رب کو مانتے ہو، جس اللہ کو مانتے ہو، آپ نے دیکھا ہے؟ ہم تو کہیں گے نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ آپ کے نبی نے دیکھا تھا جنہوں نے بتایا آپ کو؟ ہم کہیں گے کہ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، قرآن میں اللہ کہتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہے اور وہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے، سارے نظام کو سنبھالنے والا وہی ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ تو آپ اس کو جواب یہ دیں گے، اگر کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں۔ اور یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے، یہ اعتراض بہت پرانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا تھا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ بتائیے انسانوں کی یہ اوقات کہ ایمان لانے کے لیے اپنے رب کو پہلے دیکھنا چاہتے ہوں۔ ہر دھرمی اور ضد کی بھی کوئی حد اور انتہا ہوتی ہے۔ تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے، تم غلام ہو، وہ مالک ہے، اور تمہاری یہ اوقات کہ تم کہو گے ہم دیکھیں گے تب مانیں گے ہم تیری بات۔ لیکن ہے انسانوں کے اندر یہ فطرت۔ تو انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، اعتراض کیا، ان کا معاملہ تو جو بھی ہوا وہ تو ہوا۔ لیکن اگر آج کے دور میں کوئی یہ بات کہہ دے کہ جب آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ ہے، اور آپ اس کے اوپر یقین رکھتے، تو آپ اس سے یہ کہیے کہ اگر میں نے نہیں دیکھا یا کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں۔ مثال کے طور پر ہوا دیکھ لو آپ، ہوا آپ کو لگے گی، ٹھنڈی ہوگی ٹھنڈی لگے گی، گرم ہوگی گرم لگے گی، تیز چلے گی تیز لگے گی، ہلکی چلے گی ہلکی لگے گی۔ اور آپ کہو گے ہوا چل رہی ہے، ہوا ہے، ہم کہیں گے دکھاؤ کہاں ہے، پھر آپ نہیں دکھا پاؤ گے کہاں ہے لیکن دکھتی نہیں۔ روح جو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی، جس کی وجہ سے لوگ زندہ ہیں، جس کی وجہ سے چیزیں زندہ ہیں، کسی نے روح دیکھی ہے؟ لیکن آپ کہو گے روح نہیں ہوتی، ایسا نہیں۔ اگر روح نہیں ہوگی تو انسان مر جائے گا۔ روح جب نکل جاتی ہے تبھی انسان مرتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے اس کا مطلب روح اس کے اندر سے نکال لی گئی۔ لیکن آج تک کسی نے روح دیکھی ہے؟ وہ تو ہمارے اندر ہے، وہ بھی تو ہم نے نہیں دیکھی۔ تو روح ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں کہ روح ہوتی ہے۔ ہم نے ہوا نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہوا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال میں آپ کو اور دوں، جو بجلی کے تار ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ اس کو جوڑ دیں کسی چیز میں لائٹ جلانے کے لیے، لائٹ جل جائے گی؟ نہیں جلے گی۔ کب تک نہیں جلے گی؟ جب تک کہ اس کے اندر کرنٹ نہیں ہوگا۔ لائٹ کے اندر، تار کے اندر جب تک کرنٹ نہیں ہوگا نہیں جل سکتی۔ لیکن ایک تار یہاں سے نکلا ہوا ہے، آپ کو تار دکھ رہا ہے، آپ سے کیونکہ اس میں کرنٹ ہے، آپ بولو گے میں نہیں چھوؤں گا تو مجھے کرنٹ لگ جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس میں کرنٹ ہے۔ کہاں ہے کرنٹ؟ یہ تو تار ہے، کرنٹ کہاں ہے؟ دکھ نہیں رہا ہے، کرنٹ ہے تو لیکن دکھ نہیں رہا ہے، آپ نہیں چھو سکتے اس کو، ڈر لگے گا آپ کو کہیں جان نہ چلی جائے، چپک نہ جائے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ چیز موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو ہماری آنکھوں سے جس کرنٹ کو انسانوں نے بنایا وہ کرنٹ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو تو قیامت میں جنت کے اندر دیدار الہی ہوگا، وہاں دیکھا جائے گا۔ یہاں تو ایمان بالغیب کا حکم دیا گیا ہے، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہی تو امتحان ہے ہمارا، یہی تو ہمارا امتحان ہے، ایمان بالغیب لانا ہے۔ نہیں دیکھا لیکن اتنا یقین ہے جس طریقے سے یہ کرنٹ تاروں کے اندر موجود ہے، یقین ہے، انسان کے اندر روح ہے، یقین ہے، اس سے زیادہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔
اور اللہ رب العالمین موجود ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دے دوں، اور یہ مثال یہاں سے لے کر جاؤ، یہ یاد رکھنا ہمیشہ کام آئے۔ یہ ساری جو مثالیں میں نے دی ہیں وہ تو آپ دھیان رکھیں، لیکن اب جو میں بتانے والا ہوں بڑی سمپل سی اور بڑی چھوٹی سی مثال۔ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی رازق ہے، ہمارا کوئی رب ہے، اس بات کی مثال کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہمارا اور آپ کا انسانوں کا پیدا ہونا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہمارا اور آپ کا پیدا ہونا، ہم اور آپ پیدا ہوئے، ہمیں اور آپ کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مخلوق۔ ہر وہ چیز جو پیدا ہوئی اس کو کیا بولتے ہیں؟ مخلوق، یعنی پیدا ہوئی چیز۔ ہم بھی مخلوق، آپ بھی مخلوق، ہر چیز مخلوق۔ جب مخلوق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خالق بھی ہے، جو خالق ہے وہی اللہ ہے۔ جو ہمارے دل کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو کوئی کتاب نہ دکھاؤ، اس کو کوئی دلیل نہ سمجھاؤ، اس کو کسی بھی دھرم کی کوئی کتاب، کوئی منتر، کوئی آیت کچھ نہ بتاؤ، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے دل کے اندر یہ بات فٹ کر دی ہے، پیدائش سے لے کر اپنی موت تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، میں پیدا ہوا ہوں، اور جب میں پیدا ہوا تو کوئی ضرور میرا پیدا کرنے والا ہے۔ اور وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ساری زندگی اسی کو تلاش کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ جو جان جاتا ہے، پہچان جاتا ہے، وہی اللہ رب العالمین کا سچا بندہ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا؟ تو ارکان ایمان میں سے پہلی چیز پر بات چل رہی ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں ایمان باللہ کے تعلق سے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب منگولوں نے اسلامی ملکوں کے اوپر حملہ کر رکھا تھا۔ منگول ان لوگوں نے حملہ کر رکھا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اور یہ اتنے ظالم تھے، اتنے سفاک تھے، جہاں جاتے تھے پورا تہو برباد کر کے رکھ دیتے۔ ان کو کوئی مطلب نہیں تھا آپ مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، کتابیں ہیں، لائبریری ہے، کیا ہے، کوئی مطلب نہیں۔ ساری چیزوں کو تحت نحت برباد کر دیتے۔ مشہور ہے ان کے بارے میں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیے گا منگولوں کی۔ بعد میں اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھو کہ یہی لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر انہوں نے سنبھالا پوری اسلامی دنیا کو۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیں آپ انہیں منگولوں۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب منگولوں کا حملہ ہوتا تھا، ادھر عراق کے اوپر، ایران کے اوپر، مصر کے اوپر، سوڈان کے اوپر، ادھر ترکی کے اوپر، اور ادھر پوری اسلامی دنیا کے اوپر اس نے ہلچل مچا رکھی تھی منگولوں نے۔ اسی زمانے کی بات ہے، ایران کے اندر منگولوں کا ایک بادشاہ تھا، ایک شہزادہ تھا جس کا نام تیمور تھا۔ وہ اس کو ایران دیا گیا تھا کہ تم ایران فتح کرو، تو وہ ایران گیا ہوا تھا اس زمانے میں۔ تو جنگل کے اندر کیمپ لگا کے رہ رہا تھا، وہیں شکار کھیلتا تھا، اور وہیں سے اپنے دستے بھیجتا تھا کہ جاؤ فلاں شہر پر حملہ کرو، فلاں شہر پہ حملہ کرو۔ اسی زمانے کی بات ہے، ایران کے اندر ایک مسلمان عالم جن کا نام جمال الدین ایرانی تھا۔ انہیں پتہ نہیں کہ آگے ان منگولوں کا کیمپ ہے، اور وہ لوگ یہاں پر اپنا سب بیس کیمپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ وہ اسی جنگل سے نکل کے جا رہے تھے جمال الدین ایرانی۔ منگولوں نے دیکھا کہ او مسلمان آ رہا ہے۔ جمال الدین ایرانی کے پاس میں پہنچے اور اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر منگول شہزادہ تیمور کے پاس میں لے کر آئے۔ گلے میں پٹا ڈال دیا، گلے میں رسی ڈال دی، اور دونوں گھٹنے دونوں ہاتھوں پر کھڑا کر دیا، جس طریقے سے انسان کتے کو کھڑا کرتا ہے۔ اور یہ رسی پکڑ لی اس نے، شہزادے نے اپنے ہاتھ میں، اور ہاتھ میں رسی پکڑنے کے بعد اس شہزادے کو کتے پالنے کا شوق تھا، تو اس نے اپنا ایک کتا منگوایا، اور اس عالم جمال الدین ایرانی کے برابر نے اس کتے کو کھڑا کر دیا۔ اور منگولوں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک طرف کتا کھڑا ہوا ہے منگولوں کا پالتو، اور ایک طرف مسلمان عالم جمال الدین ایرانی جن کے گلے میں پٹا ڈال کر رسی باندھ کے کتے کے برابر میں کھڑا کر دیا۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، اس منگول شہزادے نے کہا، بتاؤ
کون تم دونوں میں سے بہتر ہے؟ کون اچھا ہے؟ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے؟ بتاؤ تم دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ اگر یہ کہہ دیتے کہ میں اچھا ہوں تب بھی مارا جاؤں گا، اور اگر یہ کہہ دے کہ میں اچھا نہیں ہوں تیرا کتا اچھا ہے، کیسے کہہ دیں؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے، کتے سے بھی بہتر ہے۔ جمال الدین ایرانی نے کہا اے شہزادے میں ابھی تیری بات کا جواب نہیں دے سکتا، ہاں لیکن میں تو سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی موت سے پہلے تیری بات کا جواب ضرور دے کر جاؤں گا اگر اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی موت سے پہلے تیری بات کا جواب ضرور دے دوں گا کہ تو نے جو پوچھا ہے کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے، میں بہتر ہوں یا تیرا کتا بہتر ہے، میں ابھی جواب نہیں دے سکتا لیکن میں جواب دے کر ضرور جاؤں گا۔ جب انہوں نے اگلی ڈیٹ دے دی، عالم تھے نا، سمجھدار تھے، تو اس نے بھی چھوڑ دیا، کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ، نظر رکھنا ان پر، بھاگ نہ جائے، جواب چاہیے مجھے اس سے، اور یہ کب دے گا یہ جانے، وعدہ کیا ہے۔ اس شہزادے نے، اس منگول نے جمال الدین ایرانی کو چھوڑ دیا، ایران کے اوپر حملے ہوتے رہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جمال الدین ایرانی کے انتقال کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، گھر والے پاس میں بیٹھے ہوئے، اولاد بھی پاس میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ایمان باللہ سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ دماغ میں رکھنا آپ نے کہ اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے۔ اولاد بھی بیٹھی ہوئی ہے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہنے لگے بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، میں مر جاؤں تو تم شہزادے کے پاس میں چلے جانا، منگول شہزادے کے پاس میں چلے جانا، اس تیمور کے پاس میں چلے جانا اور جا کر یہ کہہ دینا کہ تم نے جو میرے ابا سے یہ پوچھا تھا کہ میں بہتر ہوں یا میرا کتا بہتر ہے، آج میرے ابا نے مجھے یہ جواب دے کر بھیجا ہے کہ میں ہی بہتر ہوں، تیرا کتا بہتر نہیں ہے، تیرا کتا اچھا نہیں ہے۔ جب میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں تو جا کے اس کو یہ بتا دینا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ کے حکم کی، آپ کی وصیت کی تعمیل تو کی جائے گی، لیکن اگر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، کس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو میں اسے کیا جواب دوں گا، میں اسے کیا بتاؤں گا۔ اگر آپ کو اتنا ہی کہنا تھا کہ میں بہتر ہوں، تیرا کتا اچھا نہیں، تو آپ اسی ٹائم کہہ چکے ہوتے، اور آج موت سے پہلے آپ بتا رہے ہو، تو ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا میں کیا جواب دوں گا؟ ابا جان میں کیا جواب دوں گا، میں کیا بتاؤں گا؟ جواب سنو۔ اس ایرانی عالم جمال الدین ایرانی کا کہنے لگے کہ بیٹا اگر وہ تم سے سبق پوچھے، تم سے اگر وہ ریزن پوچھے، وجہ پوچھے، تو بتا دینا کہ میرے ابا نے مجھے یہ بتایا، اس ٹائم میرے ابا نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی موت حالت ایمان پر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آج میں جمال الدین ایرانی حالت ایمان پہ مر رہا ہوں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے مر رہا ہوں، اللہ کا نام لے کر کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ آج میری موت حالت ایمان پہ ہو رہی ہے، اس لیے حالت ایمان پہ مرنے کی وجہ سے آج میں بہتر ہوں، تیرا کتا بہتر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کی موت حالت ایمان پر نہ آئے تو اس سے تو بہتر کتا ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان باللہ۔ اگر آپ کے دل کے اندر نہیں، اب بھی شک شبہ ہے، اب بھی کوئی اعتراض ہے، اب بھی یقین کے اندر وہ کمیاں موجود ہے، تو سمجھ لیں آپ کہ آپ سے بہتر تو کتا ہے۔ کہ جا کے بتا دینا آج میں اللہ کا نام لے کر اس دنیا سے جا رہا ہوں، ایمان باللہ لے کر اپنے دل کے اندر جا رہا ہوں، اس لیے میں تیرے کتے سے بہتر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں اب آپ کو اتنا سمجھا پایا ہوں کہ ارکان ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اس کو خوب مضبوط بناؤ، جتنا یقین، جتنا مضبوط ایمان ہوتا جائے گا، عبادت کے اندر اتنی دلچسپی، اتنی چاشنی، اتنی لذت، دعاؤں میں اتنی حلاوت، اتنی تراوت، اتنا مزہ آپ کو آتا جائے گا۔
اور بھائی جب آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے دل کے اندر یہ یقین ہوگا کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، ہمارا رب کتنا طاقتور ہے، ہمارا رب کتنا مضبوط ہے، ہمارا رب کتنا بڑا ہے، اسی حساب سے آپ مانو گے بھی، بات نہیں پھر دل سے آپ کو اسی حساب سے نکلے گی۔ تو پہلی چیز ایمان باللہ، اس کو مضبوط بنائیے۔ اس کے بعد میں دوسرا نمبر آتا ہے فرشتوں پر ایمان۔ اب یہ فرشتوں کی بھی دنیا بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ دوسری چیز فرشتوں پر ایمان، اور یہاں پر ایک مزے کی بات اور بتاؤں آپ کو، یہ تو میں انشاءاللہ فرشتوں پر ایمان اب اگلے ہفتے بتاؤں گا، لیکن مزے کی بات دیکھو، قرآن کریم کی آپ سیٹنگ دیکھیں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اسلام کی آپ سیٹنگ دیکھیں، اتنی زبردست ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ فرشتوں سے بڑا درجہ ہوتا ہے رسولوں کا، غور سے سننا، فرشتوں سے بڑا درجہ ہوتا ہے رسولوں کا، نبیوں کا، فرشتے ان کے بعد ہوتے ہیں، رسولوں کا درجہ فرشتوں سے زیادہ ہے۔ لیکن قرآن کریم میں آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے ذکر پہلے فرشتوں کا آیا، بعد میں رسولوں کا۔ سیٹنگ ہے یہ قرآن کریم میں۔ اب ایسا کیوں کیا قرآن کریم نے؟ جو زیادہ بہتر وہ بعد میں اور کم والے پہلے، جبکہ ہونا چاہیے تھا الٹا۔ ہمارے یہاں جو زیادہ قریبی ہوتے ہیں، زیادہ مرتبے والے ہوتے ہیں، ان کو اسٹیج کے زیادہ قریب بٹھایا جاتا ہے نا، ان کی کرسیاں زیادہ قریب میں ڈلوائی جاتی ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبیوں کا ذکر پہلے ہوتا، لیکن یہاں قرآن کریم کی سیٹنگ یہ دیکھیں آپ کہ پہلے فرشتوں کا ذکر ہے، بعد میں کتابوں کا، اور اس کے بعد میں نبیوں کا ذکر۔ اب وہ سیٹنگ کیوں ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو بتاؤں گا اگر موقع ملے گا۔ تو اگلے ہفتے سے ارکان ایمان کی دوسری چیز فرشتوں پر ایمان، انشاءاللہ اس تعلق سے آپ لوگوں سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔